الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یروی عن ربہ، ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، جو خالق لا یزال ہے، جس نے حضرت انسان کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب انعامات اور اس کی نعمتیں اور اس کی نوازشات ہم میں سے ہر بندہ جن سے مستفید بھی ہو رہا ہے اور ان نعمتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان نعمتوں کے عوض میں، ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا حساب و کتاب اور ان معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جج کرنا ہے قیامت کے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، قرآن مجید نے ہمیں بتایا، وہ ان گنت ہیں، کاؤنٹ لیس ہیں جو قرآن مجید میں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم گننا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو، دنیا میں کوئی جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ تو اب جب شمار نہیں ہو سکتی، اور قیامت جو ہے، قیامت کی صبح تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کتاب مبین قرآن مجید رہنا، اور یہ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب شمار نہیں ہو سکتا تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت پہ جو تمہارے خیال میں آ گئی یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اگر اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سادہ فارمولہ عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کو عذاب دینے کی، مجھے کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی۔ جن کو نائب بنایا ہو، جن کو خلیفہ بنایا، جن کو منصب عطا فرمایا، ملائکہ سے بھی اوپر، ان کو کیا ضرورت ہے عذاب؟ فرمایا کہ اگر بندے شکر گزار بن کے رہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے شکر گزار بن، فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی۔ جب بندے بار بار نافرمانیاں کر دہراتے ہیں، لکھ واری میں توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، تے پھر بھی فضل تیرے دیاں ربا میں تے آساں رکھن والا۔ ہمیں بھی مجھے کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی، اگر بندے شکر گزار بن کے رہے۔ تو شکر کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یار میں نے شکرانے کے نفل پڑھنے مسجد میں جا کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا۔ تو شکر کا جو بہترین طریقہ ہے، زبان سے بھی کہہ سکیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے،
اور بہترین طریقہ ہے جس میں قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، اتحیات بھی ہو۔ یہ شکر کی صورتیں ہیں جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے۔ اور سب سے جو بندہ یہ کہتے ہیں نا جی بڑا انا والا ہے، بڑا خوددار ہے، وہ جو اپنی پیشانی جب زمین پہ رکھتا ہے نا، اللہ فرمایا دیکھو فرشتو، دیکھو فرشتو، اب یہ بندہ جو ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکائی، اب میرے سامنے جھکاتا ہے۔ تو یہ جو بہترین طریقہ ہے شکر کا، وہ نوافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا ہے نماز کی صورت میں۔ جیسے قرآن میں اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا، اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو جس میں قیام بھی ہو، اور وہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے نماز۔ تو شکرانے جو ہم پڑھتے ہیں، شکرانے کے نفل، اللہ تعالیٰ نے خوشی دی اور دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں دیتا ہے۔ اور اللہ فرمایا میں روکوں گا نہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے کنٹینیوسلی، جس طرح موسلا دار بارش ہوتی ہے نعمتوں کی، فرمایا جسے میں نعمتیں دیتا ہوں میں روکوں گا نہیں۔ کیوں روکے؟ تو وہ جس کو پیچھے خطرہ ہو کہ میں ابھی دیتے جا رہا ہوں، میرے پیچھے دیکھوں اب یہ کمی آتی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے خزانوں میں تو کمی آ سکتی۔ ہم 10 لاکھ ہے، 2 لاکھ نکلوا لیں اکاؤنٹ سے، 8 لاکھ تو ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ 2 لاکھ نکالتا ہے نا، 8 لاکھ نہیں ہوتا، وہ ملٹی پلائی ہو کے زیادہ ہو جاتا ہے میرے دوست۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے خزانوں پہ قیاس مت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے خزانے جو ہیں وہ بے حد و حساب، اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لہٰذا سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا۔ یہ امتی، اس کو میں انشاءاللہ یہی گفتگو کا موضوع ہے، تاکہ موضوع کے مطابق چلا جائے اور کچھ ہم حاصل کر کے جائیں۔ جو حاصل ہوگا وہ درس قرآن ہو، وہ حاصل ہوگا وہ قرآن کا میسج ہے جو ہر بندے کو اچھا لگنا چاہیے۔ اگر اچھا نہیں لگتا تو وہ اپنا ریویو کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں بیان کی گئیں، اور جس کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ہمیں اب قرآن کے بعد جو پیک ہے، انتہا ہے، کتابوں کا نچوڑ ہے، کتابوں کا خلاصہ ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی ویٹ کر رہا ہے کہ اور بات ہونی چاہیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور میں اب کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں، اب کس بات کا انتظار ہے؟ اب قرآن کے بعد کوئی اور بات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ فرمایا میرے محبوب پیغام تو دینا تھا ابو بکر کو، پیغام تو دینا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، پیغام تو دینا تھا خطاب کے بیٹے کو، پیغام تو دینا تھا عفان کے بیٹے کو، لیکن میرے محبوب ہم نے کہا بھی ڈائریکٹ نہیں دیتے، سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ میں پیغام نازل کروں گا سینہ مصطفیٰ پہ، اور سینہ مصطفیٰ امین بن جائے گا، وہ امین ہوگا، امانت ہوگا، اور اس پیغام کو وہ جو سینہ مصطفیٰ ہے وہ آگے کنوے کرے گا۔ ما نزل الیہم، غرض کیا تھی؟ فرمایا ہم نے آپ کو قرآن دیا، ما نزل الیہم، جو مکہ والوں کو ملنا تھا، جو جج والوں کو ملنا تھا، جو امریکہ والوں کو ملنا تھا، جو فجی والوں کو ملنا تھا، جو برطانیہ والوں کو ملنا تھا، جنہوں نے مصطفی بننا تھا، اس پیغام کو قبول کرنا تھا دل کی گہرائی سے۔ فرمایا یہ پیغام تو ان کے لیے تھا۔ فرمایا یا اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ فرمایا میں ڈائریکٹ نہیں دیتا، یار کے ذریعے دوں گا میرے دوستو۔ پھر ما نزل الیہم، فرمایا یہ پیغام تو نازل ہونا تھا ان کے لیے، یہ آنا تھا ان کے لیے، تو یا اللہ پھر یہ تو نے کیوں کیا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تو بندے کو تو سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہاں اگر رب سمجھا دے قرآن ہی میں، اگر رب قرآن ہی میں سمجھا دے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو اسے کہتے ہیں سب سے بہترین تفسیر، جسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن کی بعض آیتوں کے ذریعے۔ فرمایا اے اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید تو پہلے کہاں تھا؟ بھی پہلے قرآن مجید کہاں تھا؟ وہ بھی قرآن بنا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پہلے قرآن لوح محفوظ میں تھا، جو 7 آسمانوں کے اوپر ایک تختی کی مانند ہے، اس پہ پہلے قرآن مجید پورا 114 سورتیں، تو پھر وہاں سے نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، پہلے اس پوڑی پہ چڑھاتا ہے، پھر اگلی سیڑھی پہ تدریجاً مرحلہ وار۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب تیری عظمتیں جو ہیں اب بھی کوئی مقابلہ نہیں، جو کل ہوگا نا
تیرا آج سے کل بہتر ہوگا، آنے والا کل بہتر ہو. یہ ہے اللہ کی سنت، اور اللہ اپنی سنت بدلتا نہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا قرآن کے وقت وہ سنت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا ہو. قرآن کہاں تھا پہلے؟ آپ اس نقطے کو سمجھیں اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا. پہلے قرآن کہاں تھا؟ حضور کے سینہ مبارک پہ نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ پہ تھا نا قرآن مجید. تو پھر وہاں کہاں سے آیا؟ علی قلبک. پھر میرے محبوب سینہ ہے، سینے میں جو مرکزی چیز ہے وہ دل ہے، لہذا پھر وہ حضور کے دل پہ آ گیا. تو اوپر وہاں تھا. لوح محفوظ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے بعد. اور حضور کہاں ہیں؟ مکہ میں، طائف میں، مدینہ کی گلیوں میں ہیں، بدر و حنین کے مارکوں میں ہیں. مسجد نبی کی امامت ہے، خطابت ہے، یعنی پولیٹیکل لیڈر ہیں مدینہ کی ریاست کے. پہلے میرے دوستو ان اپوز جو ہیں وہ لیڈر ہیں، سب نے مان لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میثاق مدینہ ہوا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، قرآن آیا اوپر سے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لوح محفوظ سے کہیں اوپر چلا جاتا. یہ بات نقطہ سمجھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوح محفوظ سے کہ اوپر جگہ ہو جاتی. یار کے سینے سے زیادہ کوئی جگہ مقدس نہیں ہے. جو یار کے سینے، اب لوح محفوظ پہ تھا. رب نے فرمایا تم یہ ترتیب دیکھو کہ اوپر سے نیچے آ گیا ہے، میں کچھ اور دیکھتا ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی جو میرے محبوب کا سینہ ہے وہ عین نور ہے، اور جو سینہ مصطفیٰ ہے ارے اس پہ لاکھوں لوح محفوظ قربان ہو جاتے ہیں. اور میں ترتیب وہی ہے، ارے درجہ بدرجہ جو یار کا سینہ ہے. لہذا تم یہ نہ دیکھو کہ بندہ نیچے بیٹھا ہے گلیوں میں چلتا ہے، وہ 7 آسمان سے اوپر نیچے کیسے آ گیا. رب نے زیادتی نہیں کی. رب نے ہمیں ابھی قرآن کو لوح محفوظ سے اب کوئی بڑھیا چیز ہوگی، کوئی بڑھیا مقام ہوگا جہاں نقش کریں گے تو رب نے پوری کائنات میں توجہ ڈالی. رب نے کہا قرآن نازل نہیں ہوگا، نہ موسیٰ کو ملے گا، نہ عیسیٰ کو ملے گا، نہ پیارے ابراہیم کو ملے گا، نہ داؤد علیہ السلام کو ملے گا. قرآن اینڈ پہ دینا ہے، اور اینڈ پہ سیل وہی لگتی ہے جب رب نے فرمایا کس کو دیں گے؟ جو آمنہ کا لال ہو. تو لوح محفوظ پہ میرے دوست اور بزرگوں قرآن تھا حضور کو ملنے سے قبل. تو رب نے فرمایا اب لوح محفوظ سے جو بڑھیا مقام ہے اس کو قرآن دیا جائے گا. تو کس کا انتخاب ہوا؟ سینہ مصطفیٰ کا. تو سینہ مصطفیٰ جو ہے جس میں مرکزی چیز دل ہے، جس کو قرآن نے کہا علی قلبک بإذن اللہ، فرمایا تیرے دل کے اوپر قرآن کو ہم نے نازل کیا. تو یا اللہ آپ حضور نے یا کتاب یا کہ اور بھی لیکچر تھے؟ فرمایا نہیں، پیغام تو دینا ہے رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ما نزل الیہم، جانا ان کے دروازوں تک ہے، ان کے دروازے ناک کیے جائیں گے حضور آب حیات لے کے. ما نزل الیہم، الیہم سے مراد جتنے بھی مسلمان ہوں گے، جتنے بھی حضور کے امتی بنیں گے، تمام اولاد آدم کے لیے قرآن ہم نے نازل کیا. تو یا اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ فرمایا ڈائریکٹ کوئی متحمل ہو سکتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا یہ اتنا عظیم برڈن ہے، بوجھ ہے، اگر ہم پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑوں نے ہاتھ باندھ لی. یا اللہ اگر قرآن تو نے ہم پہ نازل کیا نا، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تیرا جلال ہے، تیرا کلام ہے یہ. یا اللہ ہم اگر ہم پہ نازل کر دیا نا تو ہم نے فرمایا انہوں نے انکار کر دیا، ہینڈز اپ کر دیے. رب نے فرمایا میں نے دینا تو اب ہے، میں نے دینا تو ہے. پھر نظر پڑی آمنہ کے لال پہ، فرمایا یار کو نہ دے دیں جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ. یہ قرآن ہے میرے دوستو، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس سینہ مصطفیٰ کا انتخاب ہوا، اور سینہ میں قلب مصطفیٰ کا انتخاب ہوا. فرمایا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی سطر، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی صورت جو ہے یہ کسی نے گڑبڑ کی ہے. رب کے بارگاہ میں براہ راست آئی ہے لوح محفوظ سے. رب کہتا تھا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، اتنا لے جاؤ، اتنا لے جاؤ. جبریل تو ڈاکیا تھا، چٹھیاں یار کی طرف سے ایڈریس مدینہ کا لکھا ہوا تھا میرے دوست. لکھا تھا محمد مصطفیٰ کو مل کر ابو بکر کو ملے، محمد مصطفیٰ کو مل کر خطاب کے بیٹوں کو ملے، ابو طالب کے بیٹوں کو ملے. فرمایا پیغام پہنچنا ہے لیکن ایڈریس یار والا ہے. فرمایا محمد مصطفیٰ کو مل کر ان کو ملے. تو قرآن مجید جو ہے تو ما نزل الیہم، فرمایا ان کی طرف نازل کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں. تو رسالت کا معنی عربی میں ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں نا واسطہ، جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رسالت کہتے ہیں. رسالت خالق اور مخلوق کے درمیان راستہ ہے نا،
جو درمیان میں واسطہ ہے اسے رسالت کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا میرے محبوب تجھے واسطہ درمیان میں رکھ کے، تجھے واسطہ رکھ کے لوگوں کو ہدایت دینی ہوگی تو تیرے ذریعے ملے گی میرے دوست، تیرے ذریعے ملے گی۔ لہذا میرے دوستو جنہوں نے ہدایت قبول کی، اب جو بہت ہی بچہ ہو نا جی، یعنی ایکسٹرا جسے جینیس کہتے ہیں، ایک تو انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنس سے آگے جینیس، غیر معمولی جینیس۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی لاکھ بچوں میں یونیورسٹیز میں ایک ہوتا ہے جینیس، بہت ہی زیادہ ذہین، ایکسٹرا جس کا تو خدا داد صلاحیتیں دی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بھئی ہم یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جن کو یہ مرتبہ دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہے نا۔ اب سنیں حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ ہے مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے قلب پہ نازل کر دیا ہے، الفاظ میرے محبوب تم مرضی چن لو، پیغام اور لب لباب ہم نے تم کو بتا دیا ہے امنا کے لال، اب الفاظ جو تم مرضی لے لو۔ تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں مفہوم اور معنی میسج اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ابغونی، اللہ فرماتا ہے مجھے تلاش کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ابغونی، مجھے تلاش کرو۔ یا اللہ کہاں تلاش کریں؟ میں پاک پتن والے ہو، چلو لاہور نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، بابا فرید کے پاس چلے جاؤ۔ فرمایا لاہور والو اگر تم پاک پتن نہیں جا سکتے علی حجویری کی بارگاہ میں چلے جاؤ، شرک پور شریف والو اگر نہیں جا سکتے لاہور، کوئی بھی مجبوری ہے تو شیر ربانی کے پاس چلے جاؤ، اکاڑے والو تم لاہور بھی نہیں جا سکتے، پاک پتن بھی نہیں جا سکتے، فرمایا ادھر شرک پور شریف بھی نہیں جا سکتے، تو تم جو بائی پاس پہ کرما والے ہیں، سید اسماعیل شاہ ہیں، محمد علی شاہ، وہاں چلے جائیں۔ فرمایا کیا ملے گا؟ ہمیں کہتے ہیں نا تم جاتے ہو کیا ملے گا؟ فرمایا ہم اس لیے ہم اللہ کو تلاش کرنے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا؟ ابغونی فی ضعفائکم، حضور نے فرمایا رب فرماتا ہے، رب کہتا ہے میرے محبوب یہ اعلان کرو ابغونی فی ضعفائکم، لوگوں مجھے تلاش کرنا ہے تو جو ظاہری طور پر جن کو لوگوں نے اگنور کیا ہوا ہے، اگنور کیا، نظر انداز کیا ہوا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ حضور نے ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جس دروازے پہ جائیں بھائی خیر لا لو خیر لا لو، ہمیں بابا جا ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ والے۔ حضور نے فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا تجھ، میرا اجر میرے رب کے پاس، اگر میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا تو قیامت والے دن رب راضی ہو گیا تو محمد مصطفیٰ کو، آمنہ کے لال کو اجر دے گا۔ میں آب حیات فری پلاتا ہوں اور پلا کے دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو فرمایا جو نہیں پیتا تو میں کی کوئی غرض نہیں ہے، نہ سرداری چاہیے۔ سرداریاں تو پیش کی، انہوں نے کہا جی اگر رشتے کا آپ کو کوئی ہے طلب تو ہم رشتہ دے دیتے ہیں مکہ کی جس گھرانے میں، سرداری لینی تو سرداری۔ فرمایا ہمیں تمہاری سرداریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر، لہٰذا ابغونی فی ضعفائکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے تلاش کرو فی ضعفائکم، جو ظاہری طور پر جن کو لوگ جو کہتے ہیں نا یہ ابابے لوگ ویلے نے، وَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، حضور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں تجھے جو رزق دیتا ہوں نا، لوگوں رزق دیتا ہوں، تمہاری جو ترقیاں ہوتی ہیں، جو تمہیں رزق ملتا ہے، تمہیں بارشیں ملتی ہیں، تمہیں سکسس ملتی ہے دینی دنیائی معاملات میں، کس وجہ سے ملتی ہے؟ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، بابا فرید جیسی ہستیوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر تم چاہتے ہو کہ آج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھوں، یہ بھی حدیث، میں اگر کوئی چاہتا ہے آج میں اللہ دے نال بواں، کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ رب وجود سے پاک ہے، لیکن رب حکیم بھی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ شیر ربانی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یا وہ بٹھا لیں، مفتی امین صاحب جیسے بٹھائیں، یا آپ بیٹھے ہوں کبھی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ آج میں رب کے ساتھ بیٹھ کر آیا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، فرمایا میں اس کا ہم مجلس ہو جاتا ہوں، میں اسے میری صحبت مل جاتی ہے، میں ہوں وجود سے پاک۔ یہ جو محمدی ہیں نا، محمدی، یہ جو اللہ والے ہیں، ان کو ایسے نہ سمجھنا ارے یہ کیا ہے، ارے ان پہ محمدی فیض بھی ان پہ ہے، رب کی توجہات بھی ہیں۔ اور میں اگر تم ان کے پاس مرد کلندر کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں وہ ملے گا کہ جیسے رب کی قربتوں میں بیٹھ کر جس کو کوئی ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک اور سوال آپ سے پوچھ لو تو آپ جواب دے دیں، اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایسے ہوگا جیسے
رب کے ساتھ بیٹھیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث ہے. تو جو اللہ والے خود جن کے وجود کے ساتھ بیٹھنے سے زانوں سے زانوں لگا کے، جنہوں گوڑے نہ کہتے گوڑے نہ گوڑا لگا کے زانوں سے زانوں لگا کے بیٹھیں گے، تو حضور نے فرمایا بھی حدیث قدسی ہے کہ ایسے جیسے رب کے ساتھ بیٹھے. تو وہ جو ہیں جن کے ساتھ جن کا وجود ہے، یہ اس کا اشارہ کر دیا پیر میر علی شاہ نے. یارو اے صورت ہے بے صورت تھی، اے بے صورت ظاہر صورت تھی. حضور علیہ السلام رب کے 99 نام ہیں، یہ اس سے زیادہ ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. رب کے جتنے نام ہیں مسجدوں میں بھی لکھے، محرابوں میں بھی لکھے. ایک رب کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفات ہیں جو وہ کام کرتا ہے، اس کے صفاتی نام ہیں. اور فرمایا اگر رب کی ذات اور صفات کا مظہر عتم 100% دیکھنا ہے، کائنات میں ایک ہستی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات میں رب کی ذات اور صفات کا جو مظہر ہے وہ ایک ہی ہے. ایک حدیث نہیں، 2 حدیثیں ہیں. خلق اللہ آدم علی صورت الرحمن، خلق اللہ آدم علی صورت ہی. فرمایا صورت ہے بے صورت تھی. رب نے فرمایا میری ذات بھی ہے، صفتیں بھی ہیں. یہ صفتیں اور ذات کا مظہر عتم جس کو بناؤں گا وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہوں گے، حضور کی ذات ہوگی. لہذا مظہر عتم، یہ میں نے بات نہیں کی، یہ غزالی زماں مولانا احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی. حضور ذات اور صفات الہی کا مظہر عتم ہے. حضور علیہ السلام کی ذات مظہر عتم ہے. تو آپ اگر کسی نواز شریف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ یا کوئی بھی لیڈر ہے نار رہے تو فوٹو کھینچ لیندے تو ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہو. دوسرا میں فلانے وقت میں ممبر رہا، میں فلاں رہا، میری فوٹو ہے. لائی نا، لگائیں. میں نہیں کہتا نہ لگائیں. جڑے رب نال بیٹھے نے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. یہ حقیر چیز ہے. حضور نظام الدین محبوب الہی پیر تھے کہ نہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں. حضور محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی آپ سید زادے تھے. حضور بابا صاحب کے منظور نظر تھے نا. ایک بادشاہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 4 بادشاہ دل میں حسرت لے کے چلے گئے کہ بابا صاحب حضور نظام الدین ہمیں بلا لیں، قدم بوسی کی اجازت دے دیں. آپ فرمایا نہیں دینی. وجہ یہ ہے، اس کا سوال کا جواب کنفیوز نہ ہو ینگسٹر. یار کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ملنے دیتے تھے؟ چلو مل لیتے، آپ کو کلمہ خیر کہتے یار، ان کی کوئی ہدایت ہو جاتی، رہنمائی ہو جاتی. آپ نے کہا نہیں بھائی ٹائم ہی کوئی نہیں. ہمارا ٹائم جو ہے بابا صاحب نے ہمیں جو دیا ہے، یہ ٹائم 3 ہستیوں کا، ایک اپنے پیر و مرشد کا ٹائم ہے، اور ایک اللہ کے محبوب کا ہے، اور ایک رب کا ہے. ادھر سے فارغ ہوں گے. اسی لیے بعض بزرگوں نے جیسا حضرت رابعہ بصری نے شادی نہیں کی. ہمارے ٹائم ہی کون نہیں. حقوق زوجیت کون ادا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کوئی غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں میرے دوستو. تو آپ کے 4 بادشاہ اوپر نیچے. حضور محبوب الہی دہلی ہوتا تھا دارالخلافہ، وہ کہتے جی بابا جی آنے دیں، نہیں آتے تو ہم چلے جاتے. میں نہ آن دینا تے نہ جانا. وہ بادشاہ بھی پھر جب سیدھے چل دینا سیدھے، جب پھر پٹھے ہو جانا پھر پٹھے. آپ نے پاویں سیدھے ہو پاویں پٹھے ہو، نظام الدین کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، کیونکہ بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں. یہ آپ یہ نہ کریں تکبر ہے، تکبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار بادشاہ اچھے کام بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا. اگر امام جلال الدین سیوطی 72 دفعہ جاگتے ہوئے جن کو حضور کی زیارت ہوئی، میرے دوستو ان کو 72 دفعہ بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی. وہ کیسے ہوئی ہوگی؟ کیونکہ حضور نے فرمایا جس کو ایک دفعہ میں خواب میں آ جاؤں، مرنے سے پہلے چلتے پھرتے اس کو میں اپنا دیدار ضرور کرواؤں گا. من رآنی فقد رآنی. فرمایا من رآنی فسیرانی فی الیقظہ. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، مرنے سے پہلے ضرور آمنہ کا لال چلتے پھرتے وہ مسجد میں درود پڑھ رہا ہوگا، کاروبار کر رہا ہوگا، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوگا، کاروبار گاہکوں کو ڈیل کر رہا ہوگا. میرے دوستو مرنے سے قبل جس کو دیدار ہوا، اب میں آپ کو گولڑا لے چلتا ہوں. جس کو وادی ہمراہ میں دیدار ہوا اسے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا. آپ کو ہوا نا دیدار؟ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی. اے صورت شالا پیش نظر رہ وقت نداتے روز حشر. جد پل سرات تھی ہوسی گزرتا تو کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں. آپ نے ہوا جو ہوا نا آپ کو دیدار، وہاں تو ہوا نا کنفرم ہے. ادھر حضور فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، فرمایا جس کو خواب میں ہوا نا ضرور ڈیفینیٹلی پکی گال ہے. حضور فرماتے ہیں
میری بات کچی ہو سکتی ہے، آپ کی کچی ہو سکتی، میری بات کو ہزار بغیر دلیل رد کیا جا سکتا ہے، ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی بات کو کوئی رد کرے گا تو وہ بے ایمان ہو جائے گا، ارے میرے ایمان سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو حضور بولتے ہیں، حضور کی خواہشیں ختم، حضور کی ڈیزائر ختم، حضور کی آرزو ختم، حضور نے فرمایا بھی ہماری خواہش کوئی نہیں ہے، اب جو ہمارے رب کی خواہش ہوگی امامنا کا لال وہی کرے گا۔ خواہشیں ختم ہو گئی ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ارے جو اپنی خواہشیں ختم کر دے، آپ جیسے محبت کرتے ہیں کسی کو آئیڈیل بنا لیں، دل سے بنائیں، جو جناب کا حکم، جو جناب کا حکم، جو جناب کا حکم، جب حضور فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوئے، رب کے محبوب اور رسول بنے، رب حضور نے فرمایا بھی یا اللہ ساڑی ان خواہش کو نہیں، جو تم کہیں گا وہیں کریں گے۔ تو حضور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا سپارے صفے صورتاں بن دے جاون، منہ پاکتیں جو بولے محمد مصطفیٰ، لہذا حضور محبوب الہی نے انہیں کہا جی نہیں آن دینا، تو بادشاہ جدو بگڑ جان تو انہوں نے چیلنج بھی کو نہیں ہو سکتا، جس طرح عمر گزرے ہیں ہمارے ملک میں، کیا کیا انہوں نے کرتوت کھلائے، یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے پاکستان کی، آپ جانتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ قابل ذکر بھی نہیں ہے لوگ، قابل ذکر وہ لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے وہ قابل ذکر ہیں کہ نہیں، جس کا حدیث مصطفیٰ میں ذکر ہے وہ قابل، یہ ذکر ان کا قابل ذکر کیا ہے، کوئی مثال کے ذریعے سمجھانا ہو تو ٹھیک ہے، مگر ان کا ذکر ہم نے ٹائم کیوں ویسٹ کرنا ہے منبر مصطفیٰ، یہ امانت ہے حضور کی، یہ حضور کی امانت ہے میرے دوستو، اس کا حق ہے، ارے اس کو امانت کو ہم نے کنوے کرنا ہے، مولوی کا کام ہے جو مولا والا ہو اور کسی اور کی بات نہ کرے، مولا ہی کی بات کرے میرے دوست، اگر یہ ہوگا تو پھر میرے دوستو بات ہوتی ہے، لہذا 4 بادشاہ، 5واں بادشاہ آ گیا، انہوں نے نہیں آنے دینا، نہیں آنے دینا، نہیں آنے دینا، وہ بادشاہ بگڑ گیا، انہوں نے کہا نہیں آنے دینا، فرمایا مجھے پچھلوں جیسا نہ سمجھنا، نظام الدین ہے مجھے پچھلوں جیسا، اسے نشہ جو ہوتا ہے اقتدار، آپ نے فرمایا پچھلا ہوئے یا اگلا ہوئے، ہم نے مرشد کی بات نہیں چھوڑنی، ہم نے مرشد کی بات نہیں، مرشد کی بات کیا تھی، میں پنجابی کا شعر ہے جو بابا صاحب نے ہر مرید کو کہا، ہر خلیفے کو کہا، تاجدار کلیر کو بھی کہا، جمال الدین آصف کو بھی کہا، فرمایا بدر الدین اسحاق کو بھی کہا، نظام الدین، فرمایا یہ نہیں ہوتا، درس ایک ہی ہے سب کا، فرمایا فریدہ رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی تو ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیں، کنات جسے کہتے ہیں، کنات جسے کہتے ہیں وہ محروم۔ میں نوید بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، بات ہو رہی یار یہ اس طرح کیوں ہو گیا، میں کہا 98% جو فیملیز ہیں ہر میں مسئلہ ہے، کوئی مالی معاملات ہیں، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے، میں کہا قناعت ہم میں نہیں رہی، صبر ہم میں نہیں رہا، چھوٹوں سے شفقت اور ہمدردی ہم میں نہیں رہی، ہمسایوں کا خیال ہم نہیں رکھتے، بڑوں کا ادب ہم نہیں کرتے، یار یہ حقیر جان کر جن کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، جو ہماری دین کی بنیاد تھی، جو فاؤنڈیشن تھا، جو بنیاد تھی، ان بنیادوں کو ارے مضبوط کون کرتے تھے، اللہ والے، بنیادیں اللہ کے ولیوں نے نہیں بنائی، بنیادیں آمنہ کے لال نے بنائی ہیں، ارے کربلا والوں نے بنائی ہیں، اصحاب مصطفیٰ نے بنائی ہیں، اللہ والے ان بنیادوں کا چکر بھی لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار بنیاد کو ہلی تو نہیں ہے، کو اس بنیاد کو جیسے سے ہوتی نا سے، وہ مضبوط دیواروں کو بھی نیچے سے کھول کر کے بلڈنگوں کو تباہ کر دیتی ہے، تو اللہ والے کہتے ہیں جو سائیوں نے عمارتیں تعمیر کی ہیں، کسی نے کربلا پہ پیرا جا کے دے دیا، کسی نے مسیلمہ کذاب کے سامنے، کسی نے اکبر بادشاہ کی بدماشی کو ارے تنے تنہا جسے مجدد کہتے ہیں، مجدد افسانی کہتے ہیں، اس کو بند دے دیا، کوئی محدث اعظم بنا، کوئی احمد رضا بنا، کوئی مہر علی بنا، ارے جو بھی دیکھتے ہیں فرمایا جو یار نے بنیادیں بنائی ہیں، بلڈنگ تعمیر کی ہے، اس میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس بلڈنگ کو لے کے آ جائے، ممبر پہ بیٹھا ہوا یا گلی میں چلنے والا یا ٹائی لگا کے لیکچر قرآن کا دینے والا بلڈنگ کو توڑے، پھر مردان خدا جن کی رگوں میں محبت مصطفیٰ عشق اندر بوٹی مشک مچایا، پھر جان پھلنتے آئی ہو جو اصل محمدی ہوتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حالات سازگار ہو لینے دو، ارے ہوائیں موافق چلنے دو، حمایت میں چلنے دو، اور میں ادھر کی ہوا کو تم دیکھو دنیا دارو، ہم تو مدینہ والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، تو اندر جو ان کے عشق مصطفیٰ عشق الہی ہوتا ہے وہ ان کو چیز اس بات پہ ابھارتی ہے کہ خواہ بندہ ویل چیئر پہ بھی ہو پھر میدان کارزار میں آ جاتا ہے میرے دوست۔ لہذا پرواہ پر وہ تو 5واں بادشاہ وہ بدماشی پہ اتر آیا، کیونکہ بادشاہ ہوتے ہی ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے اباب سمجھتے ہیں، اس نے کہا جی نہیں بابا جی نے آنا، وہ نہیں آتے یا میرے پاس نہیں آتے تو میں تو آرڈر سخت جاری کرتا ہوں، آئندہ جمعہ جو ہے وہ میرے پیچھے جمعہ پڑے نظام الدین۔
حضور نظام الدین نے فرمایا جی آئندہ جمعہ نظام الدین میرے پیچھے پڑے تو پھر تو بچت معافی صافی دیکھیں گے، بات سنیں گے نظام، اگر نہیں پڑے گا تو بس پھر ہفتے کا دن نہیں ہوگا، جمعہ کا دن سورہ غروب نہیں ہوگا، نظام الدین کی دہلی کے چوک میں کھڑے ہو کر پھانسی دی جائے۔ اور جڑے مرید سی نا آپ کے بادشاہ کے دربار میں بھی لگے، انہوں نے فرمایا بابا جی بڑا سخت آرڈر جاری ہو گیا۔ فرمایا کیا ہو؟ فرمایا جی انہوں نے ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ نظام الدین میرے پیچھے حاضری بھی لگوائے جمعے کو، اور جو ہے جمعہ بھی پڑھے، سارے جتنے پیر ہیں مولوی سارے تیار ہو گئے۔ حضور نظام الدین میں بیٹھے تو جڑا رب نال بیٹھا ہوئے، رب تو بڑا ہے کوئی؟ رب سے بڑا ہے کوئی؟ انا جلیس من، جڑا رب کے ساتھ ہو، آپ کہیں جی میں تو ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ ہوں، میں تو ڈائریکٹ چیف منسٹر کے ساتھ ہوں، رات کے 2 بجے بھی میں جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں، میرا تو بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی ایک ہی ہوگا نا جو 2 بجے جائے گا کمرے میں کسی کے، تو جڑے حضور دے غلام نے تو ہزاراں دی تعداد ہے۔ کوئی شرق پور بیٹھا ہے، کوئی اجمیر بیٹھا ہے، کوئی محدث اعظم ہے، کوئی مفتی امین فقیہ الاسر ہے، کوئی میرے دوستوں کرما والا بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے، کوئی دہلی بیٹھا ہے، کوئی پاک پتن بیٹھا ہے، کوئی میرے دوستوں ملتان بیٹھا ہے۔ فرمایا یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ کون ہے؟ ہر وقت یہ کس کا جھنڈا ہے؟ یہ کس کی پارٹی کا ہے؟ یہ فرمایا یہ سارے محمدی پارٹی کے ہیں میرے دوست، یہ سارے ہی محمدی پارٹی کے یہ جو لوگ ہیں۔ لہذا حضور محبوب الہی نے فرمایا بھی ہمیں تو بادشاہ کے آرڈر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں جتی تے نوک تے بھی نہیں لکھتے، جڑے کہتے ہیں نا جتی تے نوک تے نہیں لکھتے، جب زمانہ آتا ہے پھر جتی تے نوک کے نہیں بڑا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو واقعی فرمایا بھی ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، زیادہ تر جان ہی چلی جائے گی نا۔ بابا فرید کا اپنے مرشد کا شعر نہیں چھڑنا، فریدہ رکھی سکھی کھا تے ویکھ پرائی تے ٹھنڈا پانی پی تے ویکھ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیں جی۔ فرمایا ہم نے نہیں دیکھنا میرے دوستو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا اب تو نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے سے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ یا رسول اللہ آپ نے احمد رضا کو لقمہ تر کھلا دیا، اب تو عادت ہماری بن گئی ہے، ہم یوزڈ ہو گئے ہیں۔ فرمایا آپ تو غنی ہے، آج تو غنی آج ہر دوالوں، فرمایا بھی آپ تو غنی ہے، اب لقمہ تر کھلائے کو، اب تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے۔ فرمایا تو تیار ہو جا، بریلی میں پہنچاتے رہیں گے تجھ کو، تو تیار تو ہو جا، ہم لگاتے ہیں میرے دوستو۔ مدینے والا آمنہ دا لال تے لگیاں نبھائی جاندہ، فرمایا نبھانے کا ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں رب نے کثرت دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوئی بریلی بیٹھ جائے، کوئی اجمیر بیٹھ جائے، کوئی بغداد بیٹھ جائے، کوئی سرہند بیٹھ جائے، ہم رب کے خزانوں کا مالک ہمیں رب نے بنا دیا ہے۔ بنے دل سے یاری دل سے لگائے، وہ ہم سے لگائے گا، ہم نے رب سے لگائی ہوئی ہے، ہمارا کیا جانا ہے، ہم رب سے لے کر دیتے جائیں گے۔ ہمارا کیا جانا ہے، ہم نے تو رب سے لے کر جس طرح شفا کا دیتے چو دینا ہے، ہم نے آمنہ کے لال وہ رب کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، پھر کتنا دیتے ہیں، جب ایک دفعہ دے دیتے ہیں دوبارہ لینے والا کی ضرورت نہیں پڑتی میرے، دوبارہ لینے والے کو۔ آپ نے نظام ہمارے منگل گزر گیا، بدر گزر گیا، بس آپ ختم۔ منگل گزرا تو والدہ نے کہا پتر جب ڈیفیکلٹ ترین ٹائم تو پہ آئے نا نظام الدین، تو نے میری قبر پہ آ جانا، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، بدھ کا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹائم بڑا کلوز ہے، اب تو آپ 2 دن رہ گئے، کل جمعرات ہے۔ جو وقت قریب آیا آپ اور مطمئن، کیونکہ آپ کو اپنے پیر و مرشد پہ اعتماد تھا۔ تو پیر و مرشد کو کس پہ اعتماد تھا؟ خواجہ اجمیر پر، خواجہ بختیار کاکی۔ ان کو کس پہ اعتماد تھا؟ فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کہاں ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے ساتھ ہی۔ ہمیں ہم کو لگے ہیں، ہمارے والد صاحب کو پریشان ہوتا، ہمیں یا آپ میرے والد صاحب پریشان ہوئے، پیر و مرشد کے پاس گئے، تو ہمیں تسی کو پریشان کیوں دے جائے، تاڑے پیچھے دے ببر شیر نے سلسلے پاک دے، ہمیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ یار اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ جو ہے نا جی گھنٹیاں ایسے نہیں کھڑکتی، فرمایا اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو گھنٹیاں کھڑکتی رہتی ہیں، لیکن گھنٹی اس کی کھڑکتی ہے جس کا ساتھ وہ دھاگے کے ساتھ بندھی ہو۔ ویسے کل ہی کھڑکاں دے تو اگلی نہیں کھڑکے گی، تو ایک جب کھڑکتی ہے تو پھر ساری کھڑکتی ہیں، تو وہ کھڑکتی ہیں جو وہ اس میں پروئی ہو، رسی میں پروئی ہو۔ میرے دوستو جب بندہ اس تسبیح کے دانے میں رہتا ہے تو جب حرکت ہوتی ہے تو میرے دوستو سارے اس کو فیل کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو شکر کرتے ہیں، اور صدمہ ہوتا ہے تو سارے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہماری تسبیح کے ایک دانے میں یا 1 گھنٹی والا کرب میں ہے، مصیبت میں ہے، یا اللہ سائیاں مہربانیاں فرما دے۔ فرمایا درجنوں کی تعداد میں جب اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ یہ 40 بندے ہوں، حضور نے فرمایا بھی 40 بندے ہوں دعا مانگے، 39 وہ ہیں جو اللہ کی بار اللہ ناراض ہے، اللہ نہ کرے،
ایک ضرور 40 کی مجلس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 39 کی بھی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تو عام بندہ ہو سکتا ہے، ضرور ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے مستجاب الدعوات۔ کوئی اللہ کو کسی سونے کی اس کی بات پسند آ گئی تو جو مستند مسلم ولی ہیں وہ جب دعا کریں گے، توجہ کریں گے تو کامل پیر محمد بخشا اوتے لال بنا پتھر دا۔ لہذا میرے دوستو وہ جب توجہ کرتے ہیں تو رب دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا یہ سرہند والا ہے یا شرکپور والا ہے یا کرما والا ہے یا گلہار شریف والا ہے یا گلشن یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ کس کی پارٹی کا بندہ ہے، کس کی پارٹی کا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ گلے میں۔ تو جب اجمیر دیکھے گا فرمایا میرے محبوب کی پارٹی کا بندہ ہے۔ جب بغداد دیکھے گا بغداد والا دعا مانگے گا، سن فریاد پیران دیا پیرا میں آگ سناواں تینوں۔ سلطان باؤ نے کہا جب وہ دیکھتا ہے فرمایا کس پارٹی کا، میرے محبوب کی۔ شرکپور دیکھے گا فرمایا یہ کس پارٹی کا ہے، میرے محبوب کی۔ بریلی دیکھے گا فرمایا کس پارٹی کا، ان کا۔ حضور محدث اعظم لال پور دیکھے گا فرمایا کس پارٹی کا، فرمایا میں نے محبوب کی وجہ سے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرمایا ابھی دینا نہیں تھا، اب یہ میرے محبوب کی پارٹی والا ہے، اور پارٹی بھی اقتدار میں ہے۔ حضور اقتدار ہے کہ نہیں حضور کا؟ حزب مخالف نہیں ہے، حضور کا حزب مخالف کا لیڈر ابلیس ہے، جو سارے نبیوں کا حزب اختلاف تھا۔ اس کے حضور کے ظاہری زندگی میں ابو جہل تھا حزب اختلاف، اس کے مرنے کے بعد جو واصل جہنم ہوا بدر میں، اب حزب اختلاف شیطان ہے۔ میرے دوستو وہ حزب اختلاف ہے۔ راوی نے میرے محبوب کی پارٹی اقتدار ہے، اقتدار ہم نے دیا ہے، اس پارٹی کا بندہ ہے، کام تو کرنا ہی کرنا ہے میرے دوست اور بزرگ۔ یہ میرے دوستو لہذا حضور محبوب الہی ماں کی قبر پہ گئے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا سیدہ زلیخا بی بی ماں کا نام۔ ہمارا پتر جب مشکل ترین وقت آ جائے ماں دی قبر تے آ جائیں تو پھر دیکھی میں کی کرنی۔ نام فقیر ہونا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو تے بلے شاہ سی مرنا نائی۔ اب جب آپ گئے نا تو آپ 1 گھنٹہ 1.5 ماں کی قبر، اماں اب فقیری داؤ پہ لگ گئی۔ تو ہوتی تھی دعا مانگتی تھی سارے بیڑ مشکل حال ہو، اب فقیری داؤ پہ لگی۔ وہ بڑا بدماش ہے، اس نے کہا جمعہ نہیں پڑے گا تو میں دہلی کے چوک میں نظام الدین کو پھانسی دوں گا۔ فرمایا ڈر ڈر کونی ہے پھانسی دا، لیکن اس نے جملے تو بڑے بولے ہیں نا۔ فرمایا تو نے کہا تھا کہ مشکل ٹائم، اب ماں کی جب 1 گھنٹہ 1.5 کھڑے رہے نا تو کوئی جواب کو نہیں آیا، جب ٹورے نا تو فرمایا میں آج تو بعد تیرے کو دوبارہ نہیں آنا ہوں بس۔ حضور محبوب الہی نے ماں کو فرمایا آج کے بعد نہیں آنا، تو نے کہا تھا کہ آنا، میں تیری وصیت کے مطابق آ گیا، اب تو نے نہ سنا نہ ہاں نہ ہوں، کچھ بھی نہیں سنا، میں سناتا رہا۔ تم نے آپ جب واپس گئے نا تو اچانک حضور محبوب الہی کسی نے کرتا پیچھے سے کھینچ لیا۔ آپ سید زادے تھے نظام الدین، کرتا کھینچا تو ماں کا ہاتھ قبر سے باہر۔ فرمایا پتر نظام الدین کہاں جا رہے ہو؟ ماں نے کہا بیٹا نظام الدین کہاں؟ فرمایا جی میں نے تو 1 پونا گھنٹہ آپ کو اپنی ساری بپتا سنائی، میں نے تو اپنا حال سنایا کہ بدماشی وہ، فرمایا وہ تو بدماشی وہ لمٹ سے باہر کر کرا، ہم بے ضرر لوگ ہیں، اللہ اللہ کروا رہے ہیں، دہلی کی سرزمین پر بابا صاحب نے ہمیں بھیجا ہے، لہٰذا یہ بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ اب میں جا پتر میں تیری پوری سٹوری سنی، پر میں چاہتے تھی اگر میں آتے ہی جواب دے دیتی نا تو دعا مانگ کے چلا جانا۔ میں کہنا پتر آیا پتہ نہیں دوبارہ کدوں آئے گا، میں کہتا ذرا پوری سٹوری سناتا رہے تاکہ میں بیٹے کو دیکھتی رہوں۔ میں نے تو تجھے دیکھ لیا، اور جب تو جانے لگا مایوس ہو کے تو میں نے تیری قمیض کھینچی ہے، اور میں جا بیٹا آج جب منگل تے پرسوں ہے، کل بدھ تے پرسوں ہے جمعرات، اور اس تو بعد چوتھ کیا ہے جمعہ۔ اور میں میرے بیٹا 2 کام ہوں گے، یا تو جمعے کا سورج طلوع نہیں ہوگا، یا سورج طلوع ہو گیا تو پھر کوئی اور کام ہو جائے گا۔ اب آپ منگل کو آئے واپس اپنے بڑا مطمئن خانقاہ میں، خانقاہ دہلیہ نظامیہ میں حضور محبوب الہی ہے، بڑے مطمئن پہلے سے بھی زیادہ۔ وہ کہا بابا جی ایگری ہو گئے ہو جانے کے لیے؟ او بادشاہ ہے نا جی، اللہ نے بنایا عزت دی ہے، آپ چلے جائیں، کیا ہو جائے گا جمعہ پڑھ لیں۔ میں جو میرا سبق پہلے تھا مرشد کا اب بھی یاد ہے، میں نہیں جانا جونا، تسی آئے نا راضی ہو۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر جمعہ آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی آپ کو ماں کے قول پہ جو بعد وصال اللہ والے حضور موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی نا، 50 کی 45 تخفیف کروا دی، وسیلہ بنے۔ اگر کہتے ہیں جی مرنے کے بعد، وہ کہتا ہے جی زندہ کا تو وسیلہ مانتے مرنے والا کا نہیں، تو جو وسیلہ نہیں مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، قبر میں دفن کیے گئے، بعد وصال وہ کیوں درمیان میں آ کے حضور کو 9 دفعہ رب کائنات کے بارگاہ میں بھیجا، اور ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ اگر وسیلے کو نہیں مانتے ہو، بعد وصال بعد انتقال عظیم ہستیوں کے، تو پھر تم 50 پڑھا کرو، مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، 50 ہی پڑھو پھر تو۔ اب جب آپ واپس آ گئے، جمعہ کا دن چڑھ گیا، آپ اپنی خانقاہ سے جو معمول تھا نا روٹین تھا، خواجہ
نظام الدین آپ اسی طرح نکلے بڑا سیٹسفائڈ مطمئن ہو کے 100%. اور مریداں دے دل تڑکی جان. کئی مرید تھے دلی طور پر, کئی لنگر کھانے والے تھے, انہوں نے فرمایا بابا جی ہو گئے, فرمایا نہیں جانا. ابھی آپ 9 بجے کا ٹائم 10 بجے کا ٹائم, ایک بندہ دوڑتا آیا کیونکہ آپ کے مریدین بھی تھے دہلی کے بادشاہ کے دربار میں. فرمایا بابا جی مبارک ہوئے. اب جب آپ خانقاہ سے باہر آئے نا, ماں نے کہا یا سورج طلوع نہیں ہوگا جمعے کا, یا ہوگا تو پھر کوئی اور نقشہ ہو جائے گا. اب سورج تو طلوع, فرمایا ماں کے نے 2 باتیں کی تھی, سورج طلوع, فرمایا سورج تو آئے طلوع ہو گیا, ہوں دیکھنا دوسری گل کی. فرمایا الحمدللہ سورج تو طلوع ہو گیا جمعے کا, اب پتہ نہیں دوسری بات کیا ہے. اور مبارکباد دینے والا, فرمایا مبارک ہوئے. فرمایا کی ہویا؟ فرمایا بادشاہ اپنے خاص وزیر کے ساتھ, یا بعض کہتے ہیں بیٹا, دونوں طرح ہسٹری میں موجود ہے. بادشاہ چڑھا اپنے محل میں اوپر سیر کرنے کے لیے, اوپر ٹاپ پہ لاسٹ منزل پہ دہلی کے محل میں. اس مصاحب نے, وزیر نے اس کو نیچے دھکا دیا محل کے, اور آتے ہی اس کا خاتمہ ہو گیا. الحمدللہ نے جو ماں نے بات کی تھی وہ دوسری بات آج پوری ہو گئی ہے. تو میرے ابغونی فی ضعفائکم, حضور نے فرمایا بھی مجھے تلاش کرنا. اللہ کہتا ہے تو جو نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھن کوئی. آپ کہتے ہیں جی تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے, جیسے ایک بزرگ نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے مجھے اللہ یاد کر. اس نے کہا جی مجھے پتہ چل جاتا ہے جن لمحات میں مجھے اللہ یاد کر. فرمایا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب میں تسبیح پڑھ کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں اللہ اللہ یا رحمان یا رحمان یا ودود یا وجود یا کریم یا کریم. جب میں کرتا ہوں تو وہ قرآن کیا کہتا ہے, جب کوئی اس طرح کرے اللہ کو یاد کرے, فاذکرونی اذکرکم, فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تجھے کرتا ہوں. فرمایا جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب رب کریم مجھے یاد کر رہا ہے, کیونکہ یہ قرآنی وعدہ ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر, یہ ہے درس قرآن. جب تو جو اللہ اللہ کردیاں ربا ساڈی جان کڑھاویں تے مرشد ماں پیو راضی روے تے فضل کرے رب سائی. یہ رب کے فضل سے ہے, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ سب کچھ فرمایا فجری اوگن ہار سداندے تے سب تو نیویں ہوندے. ساری ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں, کوئی مان کوئی احسان نہیں. چہرے پہ میرے دوستو تھکاوٹ بھی ہے, لیکن جب مصلے پہ آتے ہیں سورج طلوع ہو جاتا ہے, لوگوں کوئی آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے, کوئی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھتا, تو فجری اوگن ہار سداندے تو سب تو نیویں ہوندے. جب فجر سے نکلتے ہیں تہجد اشراق پڑھ کے تو پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ جو تیرا حق تھا ساری رات وہ حق ادا نہیں ہو سکا میرے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جن کی سٹنگ ہو اور اللہ کے ساتھ ڈیلی ہو اور ہر وقت ہی ہو, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی. بس میں آخری بات کروں گا, حضور محبوب الہی, وقت نہیں ہے یہ ورنہ وہ موضوع تو میرا رہ گیا. موضوع تو ابھی میں نے شروع نہیں کیا جو میں نے کیا. بس حضور محبوب الہی ایک دن بڑے مرید آپ کے ہونے لگے, بڑے مرید ہونے لگے. صبح و شام جناب لنگر بھی چارہ, مرید بھی ہونے لگے. میں میرا ٹائم تے سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنے کا اور اپنے پیر و مرشد بابا فرید نو یاد کرن دا. تے ہن مرید اینے ہو گئے بس ٹائم بڑا لگ رہا ہے. بس آج میں چپ کر کے دہلی چوں نکل جانا, مریداں نوں تے چھڑ جانا. یہ اللہ والے جس طرح بابا بلے شاہ نے کہا بلے شاہ چل اوتھے چلیے. ارے یارو جتھے سارے آنے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو بنے. وہ جو اس لیول پہ پہنچتا ہے وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار ٹائم جو ہے وہ لگ رہا ہے, مخلوق کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اللہ والے با اخلاق بھی ہوتے ہیں, جب کوئی آئے تو کھانا بھی کھلاتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں. اور وہ جو کہتا تھا نا اللہ والا بابا کون ہے, بابا 22 سال کا بھی ہو سکتا ہے. بابا وہ ہے جو لوگ بوجھ لے کر ہے, ہمیں پانڈ سانو دے دے تو جا ہلکا پھلکا ہو کے چلا جا. اس کی جو شیئر کر لیتے ہیں, سارے دکھ تکلیف لے لیتے ہیں, وہ بابا ہے. لہذا میرے دوست حضور نظام الدین محبوب الہی نے ہمیں بھی بس ہونا سی چلے جانا ہے. ہم دہلی چھڑ کے آپ نے عصر کی نماز پڑھائی تے چھوٹی چھوٹی اللہ دے بندے دا سامان بھی مختصر ہوتا ہے. رضا نے فرمایا جنہ سامان مختصر ہے 40 سال جنت میں پائے, 500 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے. جن کا ہینڈ لگر جو ہوتا ہے نا, ہینڈ لگج, ایک ہی بیگ 2 سوٹ رکھے عمرے پہ گئے, وہ دوسرا سوٹ کیس نہیں ہے, کھجوریں لی 2-4 کلو وہ بھی اندر لے گئے, 10 کلو کا ہوتا ہے وہ اندر رکھ لی. وہ دوسرے کہتے ہیں لینڈ نہیں بنتی, وہ سیدھے آتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جن کا سامان مختصر ہوگا نا
وہ 40 سال یا 500 سال پہلے میرے امتی جنت میں چلے جائیں گے میرے دوست۔ تو جن کا سامان ہوگا یہ سکینر ہے، سکینر سے گزرے گا۔ رب نے فرمایا یہ سکینر جو ہم نے لگائے ہیں کہ ان کا سامان بنایا کہاں سے ہے، سامان لیا کہاں سے ہے، سامان کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے 500 سال لگیں گے، اور جن کے پاس سامان ہی مختصر ہے وہ رہے مسافر کی طرح، وہ فرمایا وہ جلدی جنت میں پہلے چلے جائیں گے میرے دوست۔ اب حضور محبوب الہی بس 2-3 منٹ میں انشاءاللہ گوئنگ ٹو فنش مائی ٹاپک۔ اب آپ جب باہر جانے لگنا عصر کی نماز آپ نے جب چکے نا جتیاں دے کول گئے نا، تو ایک بندے نے کہا میں کتنے چلے نظام الدین؟ انہوں نے فرمایا میں جتھے مرضی جاواں، تو کون؟ میں تو تینوں دیکھا نہیں، نہ تو میرا مرید ہے، تینوں جرت کیویں ہوئی نظام الدین کو روکنے کی؟ میں بھی جرت تے میں بعد سنا میں نہیں آیا، مینوں سائیاں نے بھیجا ہے۔ حضور نظام الدین کو جس نے جوتیوں پہ روکا نا، آپ نے نماز پڑھائی تو بس جانے لگے، گٹھڑی باندھی تے باہر جانے لگے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے نا، مختصر سا سامان ہے وہ اپنی لاٹھی پہ رکھا ہو، جناب وہ چل پڑتے۔ آپ نے فرمایا جب جانے لگے، انہوں نے فرمایا بابا جی جانے نہیں دینا۔ فرمایا تجھے کیسے پتا چلا میں جا رہا ہوں؟ فرمایا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے، جو بچہ ٹاپ کرے نا جینیس ہے، اسے کہتے ہیں لیکچرشپ ڈیورنگ دا اسٹڈی۔ پی ایچ ڈی کر رہا ہے ڈیورنگ دا اسٹڈی، وہ ایم فل کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے کہ تو باصلاحیت ہے، تجھے نہیں جانے دینا۔ اسی فرمایا جیسے حضور شیخ ابو سعید جو تھے حضور غوث پاک کو جس استاد کے پاس پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، آپ نے پوری تعلیم حاصل کی، پورا علم دین پڑھا، عالم بنے۔ میرے دوستو جب بنے تو استاد ان کا بیٹا آج سے تو پرنسپل بھی ہے، مدرسہ بھی تیرا ہی ہے۔ اسی مدرسہ میں حضور جو مدرسہ نظامیہ تھا، اسی مدرسہ میں آج حضور غوث پاک۔ ایک اور بات بھی سن لیں، میں نے عرص پاک پہ تھی، حضور قادری سلسلے کا فیض نقشبندیوں کے پیر و مرشد کو بھی ملا ہے، نقشبندیوں کا بانی۔ وہ کون ہے؟ حضور شاہ بہاو الحق یا بہاو الدین نقشبندی۔ آپ اندر جائیں نا گیٹ پہ، حضور غوث پاک کے اندرونی گیٹ پہ یہ شعر لکھا ہے فارسی میں، بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است۔ حضور شاہ نقشبند کا شعر لکھا ہے، حضور یعنی پیران پیر کی خانقاہ کے مین گیٹ کے اوپر، بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است۔ میں بہاو الحق اعلان کرتا ہوں، اللہ والے حسد نہیں کرتے، میں کھل کے اعلان کرتا ہوں، جو ہے نا بغداد والا، میں نبیوں کو چھوڑ کر جتنی اولاد آدم ہے، جتنے نبیوں کے میرے دوستوں ان کے ولی ہوئے ہیں، عبد القادر سارے سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است، اور فرمایا بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است۔ یہ دل کھول کا خراج تحسین ہمارے سلسلہ کے بانی شیخ نقشبند نے پیش کیا ہے۔ آپ جب جانے لگے انہوں نے روک لیا، انہوں نے فرمایا جی کتنے چلے جب؟ فرمایا میں تانگ آ گیا، مرید بڑے ہو گئے نے، خلیفے بڑے ہو گئے، نہ اللہ کے لیے ٹائم نہ حضور کے لیے ٹائم، تو دل میں تشنگی ہے کہ اللہ کو جیسے ٹائم دینا چاہیے نہیں دے سکتا اس پیری مریدی کی وجہ سے۔ انہوں نے فرمایا سائیاں نے روکتا نہیں جانا ہے، اتھے ہی رہنا۔ فرمایا جی کیا وجہ؟ فرمایا تو اب آفتاب بن گیا ہے، تو پوری روئے زمین کے لیے، خاص کر دہلی والوں کے لیے تو بنا ہے سورج، تو سورج نو تے ہون پھر چڑھنا ہی پینا نا، تو ساری امت کو تجھے مستفید کرنا پڑے گا، تجھے چھٹی نہیں ملے گی، یہیں رہنا پڑے گا۔ وہ فرمایا یار تو یہ مجھے روکتا رہا تو ہے، فرمایا سائیوں کا آرڈر ہے، میرا آرڈر نہیں، میں تو جسٹ آیا ہوں جسٹ ٹو کنوے یو میسج، میں ان کا آیا ہوں۔ فرمایا تو ہے کون؟ فرمایا میں ابدال ہوں، رجال الغیب ہوں، جو نظروں سے اوجر رہتا ہے، جب چاہے تو سامنے آ کے اپنے وجود کو بھی دکھا دیتا ہے۔ میں وہ ابدال ہوں جو بڑا پینڈا کر کے شام سے آیا ہوں، مجھے سائیوں نے بھیجا ہے، میں رجال الغیب ہوں، ان جو چھپے ہوئے مردوں میں سے ہوں جو حضور کی امت کا نظام اور دنیا میں تبدیلیاں لاتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ مجھے بھیجا ہے کہ نظام الدین جا رہا ہے دہلی چھوڑ کر، دہلی والوں کو نہیں جانے دینا۔ فرمایا اس کو کہو وہیں رہے، یا تو سورج اور چراغ بننا نہیں تھا، اب سورج اور چراغ بن گیا ہے، تو اب دہلی میں رہنا پڑے گا جب تک زندگی ہے، دہلی والوں کو مستفید کرو میرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، حضور نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، حضور نے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کے جو ذکر کرتے ہیں، ذاکر الہی بنے، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی آپ کو صحبت ملے گی، قربت ملے گی۔ دوسری آیت لے لیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو اپنے باطن کو بھی مزین کر لیتے ہیں حسن اخلاق سے، حسن نیت سے، اور اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، میچ کر لیتے ہیں، میرے دوستو وہ بن جاتے ہیں محسن۔ ان کی جمع ہے محسنین۔ رب نے فرمایا مجھے کسی نے تلاش کرنا ہے تو میں وہاں ملوں گا جہاں محسن لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے کہ سکون قلب چاہیے تو حضور محدث اعظم بھی آرام فرما ہے، حضور قبلہ مفتی صاحب بھی آرام فرما ہے،
اہل اللہ بھی میرے دوستوں تشریف فرما ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں نے بارش کی جھڑی میں جانا ہے، رحمت میں جانا ہے، تو میرے دوستو جہاں اللہ والوں کی قبر ہیں، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا مومن کی قبر کو ایسے نہ سمجھو کہ ٹھوکر مار کے چلے جاؤ. فرمایا جو مومن ہیں ان کی قبریں جو ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جہاں زمین کے روئے زمین پر جہاں دفن ہے، مقبرہ بنا ہے کہ نہیں، مزار بنا ہے کہ نہیں، فرمایا ان کی مومن کی ہر قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے میرے دوست. اللہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل اللہ ہیں ان کی نشانیاں بھی ہیں، وہ وقت نہیں انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کہ نشانیاں کیا ربنا اللہ ثم جو ہر والے رب 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 کرتے رہتے ہیں اور موسمی رب نہیں کرتے. ثم استقاموا، ثابت قدمی کے ساتھ. فضا جو ہے وہ سازگار ہے یا نہیں، لوگ ساتھ ہیں کہ نہیں، لوگ مانتے ہیں کہ نہیں. ثم استقاموا، اتنی چس آتی، اتنا لطف آتا ہے ذکر الہی سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آیت لکھی نا، ذکر چین کس سے آئے گا؟ دولت سے نہیں آئے گا، پیسے سے نہیں آئے گا، اللہ کی یاد سے آتا ہے. میرے دوستو وہ یاد الہی 99 نام ہیں، یا اللہ کا ذکر ہے یا وہ ذکر ہے جسے درود پاک کہتے ہیں، جسے خود خالق کائنات بھی کرتا ہے ذکر میرے دوست. تو وہ ذکر سے اطمینان ہے. زندگیوں کو چینج کرو. کہو جی تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اگر چاہتے ہو مرنے سے قبل تو دامن ان کا تھام لو جن کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے، اور ان کی جو نظروں میں ان کی جو ان سے نظر پڑ گئی، اور جو محبوبان خدا ہیں وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، نظامیہ ہو، شاذلیہ ہو، یہ سارے ایک ہی دریا سے ہوئی نہریں جاری. میں ساری کائنات کا منبع جو ہے وہ آمنہ کے لال کو ہم نے بنا دیا. تو اللہ تعالی حضور کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.